آقا کہوں تجھے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ عنوان کا اعلان سن چکے ہیں۔ صحابہ کرام اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق کیا ہے؟ محبت جب اپنی حدیں توڑ کر، محبت جب اپنی حدوں کو پار کر جاتی ہے تو اسی کو عشق کہتے ہیں۔ عشق کی تعریف یہ ہے کہ جب انسان محبت میں شدت کی طرف جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو محبت میں بھول جاتا ہے اور اس کو صرف محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اہل ایمان کی نشانی بیان فرمائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اللہ کے ایمان والے بندے ہیں وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے، شدت سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کی شدت بتا رہی ہے کہ جہاں محبت میں شدت ہو جائے اسی کو عشق کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عشق کیا ہے؟ تھوڑا سا اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ عشق کیا ہے؟ دیکھیں، عشق وہ ہے جو انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ جو انسان کو بدنام کر دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ جو انسان کو پابند سلاسل کر دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو سرے بازار رسوا کر دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو بلندیوں سے اٹھا کر پستیوں میں ڈھکیل دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو رسوائی کے دار پر چڑھا دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو پھانسی کے پھندے پر لگا دیتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو خون کے آنسو رلاتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو پوری بزم میں بٹھا کر بھی تنہائیوں کا احساس دلاتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ انسان کو اللہ اکبر ذلت و رسوائی اور غربت و افلاس کی چکی میں پیس دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ میں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر مجھے خیال آیا کہ ذرا میں پاگلوں کی رپورٹ تو لوں کہ دنیا میں پاگل کتنے ہیں اور وہ پاگل کیوں ہوئے۔ تو جب میں نے انٹرنیٹ پر جو ہے وہ معلومات حاصل کی تو مجھے پتا چلا کہ دنیا میں جتنے پاگل ہیں تقریباً 80% پاگل عشق کی وجہ سے پاگل ہوئے۔ ان پاگلوں کا انٹرویو میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے کسی کی محبت میں دھوکہ کھایا، کسی کی محبت میں فریب کھایا۔ اسی لیے کوئی پاگل انٹرویو دیتے وقت غزل پڑھ رہا تھا، کوئی پاگل انٹرویو دیتے ہوئے گانا گا رہا تھا، کوئی پاگل انٹرویو دیتے ہوئے اپنے محبوب کا نام لے رہا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اگر آپ کو تاریخ یاد ہوگی تو پتا ہوگا کہ عشق وہ ہے کہ زلیخا کا عشق یوسف کو قید خانے تک لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، باپ کی محبت بیٹے کو کنویں تک لے جاتی ہے۔ باپ کی محبت بیٹے کو چند کھوٹے درہموں پر گویا کے بیچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ عشق میں مصیبت ہے۔ عشق پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کی راہ ہے۔ عشق اتنی مشکل شے ہے، کوئی کسی کہنے والے عاشق نے کہا ہے کہ پلسرات سے گزرنا آسان ہے لیکن عشق کی وادیوں سے گزرنا مشکل ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر، عشق کے لیے کہا گیا عشق وہ ہے جو انسان کے لیے ایک آگ کے دریا کی حیثیت رکھتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ اگر آپ ہندوستان کی تاریخ اگر آپ نے پڑھی ہوگی، عشق وہ ہے جو کسی کو دیوار میں چنوا دیتا ہے۔ عشق وہ ہے جو کسی کو لیلا لیلا کر کے پھرنے پر جنگلوں میں مجبور کر دیتا ہے۔ یہ عشق کی داستان ہے۔ اگر میں ایک ایک ورق عشق کا پلٹنے کے لیے جاؤں تو شاید آپ میں سے کوئی اس کی تاب بھی نہ لا سکے، اور میرا عنوان عشق نہیں۔ عشق جب پاگل کرتا ہے تو پھر عشق کا عنوان کیوں؟ عشق جب دار پر چڑھاتا ہے تو عشق کا عنوان کیوں؟ عشق جب ناکام کرتا ہے عشق کا عنوان کیوں؟ عشق میں جب دھوکہ ہے عشق کا عنوان کیوں؟ عشق جب کانٹوں کی سیج ہے عشق کا عنوان کیوں؟ عشق جب پلسرات سے سخت تر ہے عشق کا عنوان کیوں؟ عشق کے اندر جب اللہ اکبر خود فریبی ہے تو عشق کا عنوان کیوں؟ عشق جب
جب خون کے آنسو رلاتا ہے تو عشق کا عنوان کیوں؟ یاد رکھیں انسان جس عشق کی طرف جاتا ہے وہاں وہ ناکام ہو جاتا ہے، انسان جس عشق کی طرف جاتا ہے وہاں وہ بدنام ہو جاتا ہے، انسان جس عشق کی طرف جا رہا ہے وہاں وہ خون کے آنسو روتا ہے، انسان جس عشق کی طرف جا رہا ہے وہ خانمہ برباد ہو جاتا ہے، انسان جس عشق کی طرف جا رہا ہے وہ سب کچھ ہار جاتا ہے۔ لیکن آج کی اس مقدس محفل میں جس عشق پر گفتگو کی جائے گی وہ عشق وہ ہے کہ جو ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے، جو گمراہوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیتا ہے۔ آج اس عشق کی بات ہوگی۔ اگر ساولے رنگ کے بلال کو مل جائے تو وہ کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے، وہ عشق کی بات ہوگی۔ اگر اویس کو مل جائے تو اللہ اکبر، وہ اللہ اللہ رش کے ملائکہ بن جاتا ہے۔ آج اس عشق پر بات ہوگی کہ ابو بکر صدیق کو مل جائے تو وہ صحابہ کا امام بن جاتا ہے۔ آج اس عشق پر بات ہوگی کہ جب انسان کے سینے میں عشق آ جائے تو اللہ اکبر، پھر وہ انسان خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے، اللہ نے چیزیں پیدا کی تو اس کا استعمال بھی پیدا کیا۔ مثال کے طور پر میرے اللہ نے آنکھیں عطا کی تو دیکھنے کے لیے کسی کا جمال بھی دیا، کان عطا کیے تو حسین جو ہے آوازیں بھی پیدا کی، ناک عطا کی تو سونگنے کے لیے خوشبو بھی پیدا کی، زبان عطا کی تو بولنے کے لیے اچھے الفاظ بھی پیدا کیے، اور اس نے ہاتھ عطا کیے اور پکڑنے کے لیے خوبصورت چیزیں بھی پیدا کی، اس نے پیر عطا کیے تو چلنے کے لیے زمین کا فرش بھی بچھایا، اس نے کھانے کے لیے بھوک کی شدت پیدا کی تو لذیذ کھانے بھی پیدا کیے۔ لیکن یاد رکھیں انسان کو اگر حلال کھانا نہ ملے تو انسان حرام کھاتا ہے، انسان کو دیکھنے کے لیے حلال منظر نہ ملے تو وہ حرام منظر دیکھتا ہے، انسان کو سننے کے لیے حلال آواز نہ ملے تو وہ حرام کی طرف جاتا ہے۔ اللہ نے جس طرح انسان کے اعضاء کی ڈیوٹی لگائی ہے اسی طریقے سے میرے اللہ نے پورے انسان کے اندر ایک چیز پیدا کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسی کو دل کہتے ہیں، اسی کو قلب کہتے ہیں۔ قلب کی اتنی اہمیت ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کا دل سنور جائے تو پورا انسان سنور جاتا ہے، اور کسی کا دل بگڑ جائے تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے۔ دل کیا ہے؟ دل انسانی جسم کا بادشاہ ہے، تاجدار ہے، انسانی سلطنت کا، اعضائے انسانی سلطنت کا تاجدار ہے، جسے دل کہتے ہیں، جسے قلب کہتے ہیں۔ قلب کی بڑی اہمیت ہے۔ جب آنکھیں پیدا کی تو نظارے بھی پیدا کیے، جب کان پیدا کی خوبصورت آوازیں بھی پیدا کی، جب ناک پیدا کی تو اچھی خوشبو بھی پیدا کی، جب اللہ نے زبان پیدا کی تو اس نے اچھے الفاظ بھی پیدا کیے، تو اللہ نے دل پیدا کیا تو اس دل کی فطرت رکھی۔ یہ دل کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دل بادشاہ ہے، دل تاجدار ہے، اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوا کرتی ہے۔ چپراسی کی ذمہ داری اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی وزیر اعظم کی ہوتی ہے، مزدور کی ذمہ داری اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بادشاہ کی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے انسان کے سینے میں بادشاہ بنا کر دل کو رکھا۔ آنکھ دیکھے گی، کان سنے گا، اور اس کے بعد ناک سونگے گی، زبان بولے گی، لیکن اللہ تو نے دل کیوں پیدا کیا؟ تو کہا جاتا ہے بندے دل کی صفت ہے کسی سے پیار کرنا، کسی سے عشق کرنا، کسی سے محبت کرنا۔ جب تجھے آنکھیں دی تو جمال بھی دیا، تو ہم نے تجھے دل دیا تو دلدار بھی دیا۔ پیارے تجھے دلدار بھی عطا کیا، اور وہ کیسا دلدار ہے؟ اللہ اکبر، جس انسان کے حسن کو دیکھو اس کے اندر عیب نظر آئے گا، جس انسان کے حسن کو دیکھو اس کے اندر عیب اور گندگی نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر کوئی کتنا ہی خوبصورت ہو، ہم پلان کرے چلو اس سے دل لگائیں، لیکن اگر وہ 3 دن تک نہ نہائے تو اس کے پسینے میں اتنی بدبو کہ ہم اس کے قریب بھی بیٹھ نہ سکے، پسینے نے اس میں عیب پیدا کر دیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان بڑا حسین ہے، بولتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن اگر وہ 3 دن تک مسواک نہ کرے، اگر وہ برش نہ کرے تو ہم قریب رہ کر اس سے گفتگو نہیں کر سکتے، اس کے منہ میں بدبو آتی ہے۔ اسی طرح آپ قیاس کرتے چلے جائیں، لیکن ایک ذات
بعد زمین کے اوپر ایسی بھی نظر آتی ہے. اللہ اکبر. حسن کا عالم یہ ہے کہ پسینہ نکلے تو اس سے خوشبو آتی ہے, اور وہ بھی خوشبو کیسی کہ اگر دلہن کو مل جائے تو اس کی نسلیں مہکنے لگتی ہے. میرے امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے. اللہ اللہ. امام عشق و محبت کا انداز بھی تو دیکھیں, عشق کی غیرت بھی تو دیکھیں. آپ نے نبی کا پسینہ مل جانے کی بات نہیں کی ہے, مل جانا تو بہت بڑی بات ہے. کہتے ہیں واللہ جو مل جائے, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ان کا پسینہ مل جائے تو دلہن کبھی عطر اور پھول نہیں مانگ سکتی. آقا کریم کے دیوانوں, وہ کتنے حسن والے ہیں کہ جب وہ زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو مٹی پر ان کے پیروں کا نشان نہیں پڑتا. وہ کتنے حسن والے ہیں, زمین پر ان کا سایہ نہیں پڑتا. آپ اندازہ تو کریں وہ کتنے حسن والے ہیں کہ ان کو دیکھنے والے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ, آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. میری آنکھیں کیا دیکھتی, آپ جیسا حسن والا کسی ماں کی گود میں آیا ہی نہیں. اور یا رسول اللہ, اللہ نے ہر عیب سے پاک آپ کو پیدا کیا, اور آپ جیسا بننا چاہتے تھے گویا اللہ نے آپ کو ویسا ہی بنایا. میرے امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ہاں ہاں, اس کے عشق کی بات کرتے ہیں, اس کی محبت کی بات کرتے ہیں کہ اللہ اکبر, ہر عشق انسان کو ناکام کر دیتا ہے, لیکن عشق مصطفیٰ وہ ہے کہ انسان جہاں تھک کر کے بیٹھ جائے منزل اس کے پاس چل کر آیا کرتی ہے. عشق مصطفیٰ وہ ہے کہ انسان اگر جنگل میں بیٹھ جائے تو جنگل آبادیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. عشق مصطفیٰ وہ ہے, عاشق اگر ویرانے میں چلا جائے تو اللہ اکبر ویرانہ آبادیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہاں ہاں, عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر, یہ وہ عشق ہے جس کا مطالبہ جناب موسیٰ سے کیا گیا. ایک دن میرے اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ, کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ تیری آنکھوں سے تیری بصارت جتنا قریب ہے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں, تیرے کانوں سے تیری سماعت جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں, تیری زبان سے تیرے الفاظ جتنے قریب ہے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں, تیرے جسم سے تیری جان جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں. تو عرض کی مولا موسیٰ تو یہی چاہتا ہے. ارشاد ہوا موسیٰ پھر اس سے پیار کر جس سے میں پیار کرتا ہوں. عرض کی مولا تو کس سے پیار کرتا ہے؟ ارشاد ہوا میں آمنہ کے لال سے پیار کرتا ہوں. آپ غور تو کریں, جس سے خدا پیار کرے اور جس کی محبت کی دعوت خدا دے. بلکہ اللہ اکبر, مومن بننے کے لیے میرے آقا نے قید لگائی, لا یؤمنو احدکم حتی یقال انہو مجنون. تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے عشق رسول کو دیکھ کر عام لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے. جب تک تمہارے عشق مصطفیٰ کو دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ نہ کہیں, لوگ تمہیں پاگل نہ کہیں, اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. لوگ محبوب کو ڈھونڈنے کی بات کرتے ہیں, میرا محبوب کہاں ہے, میرا محبوب کہاں ہے؟ امام اہل سنت کہتے ہیں وہ قیس جو لیلا کی محبت میں جنگل جنگل پھرتا رہا, مارا مارا پھرتا رہا, لیلا کہاں ہے, لیلا کہاں ہے. اگر وہ اپنے دل کی طرف توجہ کر لیتا تو لیلا کو جنگل میں نہ ڈھونڈتا, اس لیے کہ محبوب جنگل میں نہیں رہتا, محبوب تو عاشقوں کے دل میں رہتا ہے. محبوب تو تلاش کی چیز ہی نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, عشق کیا ہے؟ عشق کہتے اس کو ہیں, عشق کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو فنا کر دے, مٹی کر دے, اور صرف محبوب کا خیال ہو. آپ جانتے ہیں نا کہ جناب جبریل امین کو میرے سرکار کے ساتھ سدرہ تک جانے کا موقع ملا. سدرہ وہ مقام ہے جہاں
جبریل رہتے ہیں. جبریل کو معراج کی شب آقا کے ساتھ سدرہ تک جانے کا موقع ملا. معراج کا واقعہ بڑا مشہور ہے, میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا, مجھے تو اپنے اصل عنوان کی طرف آنا ہے. میرے آقا سدرہ تک گئے اور جب سدرہ پر پہنچے تو وہاں جبریل سے کہا جبریل چلو نا. تو جبریل عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ, اس سے آگے اگر میں جو ہے وہ چونٹی کے پیر کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو باری تعالیٰ کی تجلی سے میں جل جاؤں گا, میں جو ہے اس کی تاب نہیں لا سکتا. اللہ اکبر. میرے سرکار پھر آگے بڑھ گئے. اللہ اللہ, یہ بات مولانا روم تک پہنچی تو مولانا روم کہنے لگے کہ جو جبریل تھا نا وہ فرشتہ تھا, اس لیے کہ فرشتہ محبت کر سکتا ہے, فرشتہ عشق نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ عشق کے لیے دل چاہیے, جہاں دل نہیں وہاں عشق نہیں. اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کہ انسان دل والا ہے. انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کا ایک راز یہ ہے کہ اس کو دل عطا کیا ہے, اور فرشتے کو دل نہیں ہے تو جس کے پاس دل نہیں وہ محبت تو کر سکتا ہے لیکن عشق نہیں کر سکتا. تو جبریل کہنے لگے محبت اور عشق میں فرق کیا ہے؟ محبت کا مطلب یہ کہ اپنا بھی خیال کرے, محبوب کا بھی خیال کرے, اسی کو محبت کہتے ہیں. اور عشق کا مطلب یہ کہ اپنا کو بھول جائے, محبوب ہی محبوب یاد رہے, اس کو عشق کہتے ہیں. تو جبریل محبت کی منزل پر ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا, آگے نہیں جا سکتا. مولانا روم کہتے ہیں اگر جبریل کی جگہ بلال و اویس ہوتے تو جل جانا گوارا کرتے, لیکن نہ کہنا گوارا نہیں کرتے. یہ عشق ہے, عشق اسے کہتے ہیں. عشق کا مطلب یہ ہے کہ ہر بڑی سے بڑی جوخم مول لے لیکن محبوب کے دل پر غبار نہ آنے دے. اور جب عشق ہوتا ہے تو ہر چیز میں محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے. جب عشق ہوتا ہے تو ہر جگہ محبوب ہی نظر آتا ہے. اور صحابہ نے عشق رسول کا حق ادا کیا. روح زمین کی سب سے بہترین مخلوق کا نام صحابہ ہے. انبیاء کے بعد ایسی مخلوق نہ پشت زمین نے دیکھا, نہ چشم فلک نے دیکھا, اور نہ اب قیامت تک دیکھ سکے گی. صحابہ وہ ہیں. دیکھیں انسان جس نیچر کا ہوتا ہے اس کو دوست بھی ویسے ہی دیے جاتے ہیں, اور امام الانبیاء کے لیے جن کا انتخاب قدرت نے کیا وہ کیسے دل والے ہوں گے. حضور کے صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور سید عالم کے پیچھے نمازیں ادا کی. صحابہ وہ ہیں جو حضور کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے لے کر کے میدان جہاد میں گئے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا مال حضور کے قدموں پہ قربان کیا. لوگ کہتے ہیں عشق رسول کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں عشق کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا, بلکہ عشق کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہو سکتا. کہا ہے الا لا ایمان لمن لا محبت لا, آگاہ ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, صحابہ حضور سے کیسے محبت کرتے تھے, صحابہ حضور سے کیسا عشق کرتے تھے. آئیے بات کا آغاز کرتے ہیں امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق سے. اللہ اکبر. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق, حضور سے عشق کیسا ہے. اللہ اکبر. ابھی ابتدائی دن ہے, اسلام کے شروعات کے دن ہے. مکے کی سرزمین پر اسلام کا نام لینا بھی جرم ہے, مکے کی زمین پر اسلام کہنا بھی جرم ہے. جو مسلمان ہوتا ہے اس کو مارا جاتا ہے, اس کو پیٹا جاتا ہے, اس کا مال لوٹ لیا جاتا ہے, اس پہ ظلم کیا جاتا ہے, اس پہ جبر کیا جاتا ہے. حالت یہ ہے صحابہ کی کہ حضور علیہ السلام سے ملنے بھی جاتے ہیں تو وہ اٹھ کر کے چل کر کے نہیں جا سکتے, اپنے پیروں کے بل پر نہیں جا سکتے, بلکہ جب وہ آ جاتے ہیں تو اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک
کر ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کر کے اس طریقے سے اللہ اکبر جیسے چوپائے چلتے ہیں اس انداز سے چل کر کے صحابہ آقا کو دیکھنے کے لیے سرکار کی زیارت کے لیے جاتے تھے. لیکن اللہ اکبر بس یہی خوف تھا اگر مجھے جاتا دیکھ لے تو مجھ پر تو ظلم ہوگا لیکن کہیں آقا کو تکلیف نہ پہنچا دی جائے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکے والے آپ کو صادق الوعد الامین کہتے تھے لیکن ان کو کیا ہو گیا اب یہ آپ کو پہچانتے نہیں آپ کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ چلیے میں ان کے سامنے خطاب کروں گا میں ان کے سامنے تقریر کروں گا کہ آپ کی عظمت کیا ہے. امام الانبیاء آتے ہیں آقا کے چند صحابہ آتے ہیں ابتدائی دور ہے. اللہ اکبر. ابھی زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے ہیں بلکہ مسلمانوں کی تعداد ابھی 40 بھی نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کے زینے پر کھڑے کر دیے گئے اور اس کے بعد اللہ اکبر صدیق اکبر کعبے کی طرف پیٹ کر کے کہتے ہیں لوگوں انہیں پہچانو یہ کون ہیں انہوں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے اور تم آج ان کو جھٹلاتے ہو. ذرا دیکھو تو صحیح تم نے ان کو صادق الوعد الامین کہا ان کے پاس اپنی امانتیں رکھی آج تم ان کو جھٹلاتے ہو. اللہ اکبر. صدیق اکبر وہ پہلے خطیب ہے جنہوں نے عظمت رسالت پر خطبہ دیا ہے دشمنوں کے درمیان. اللہ اکبر. مکے والوں نے سنا اور سننے کے بعد صدیق اکبر پر جھپٹ پڑے اور جو صحابہ تھے ان کو مارنے اور پیٹنے لگے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ صحابہ حضور علیہ السلام کو بچا کر کے لے کر کے چلے گئے انہوں نے حالہ کر لیا اور اس کے بعد صدیق اکبر کو مکے والوں نے اتنا مارا کہ صدیق اکبر کو انہوں نے مرے دم تک کے مارا. اور جب یہ سوچا کہ ابو بکر مر گیا تو مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ کر وہ چلے گئے. ابو بکر صدیق کے خاندان کے لوگ ابو بکر کی محبت میں نہیں بلکہ خاندانی غیرت کی وجہ سے وہ آئے اور اٹھا کر لے گئے. ابو بکر صدیق کو ایک چارپائی پہ ڈال دیا اور اب لوگ انتظار کرنے لگے یا تو اس کی روح نکل جائے تو جنہوں نے ابو بکر کو مارا ہے ہم ان سے جنگ کریں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے قبیلے کے آدمی کو مارا مسلمان کو مارا یہ نہیں صحابی کو مارا یہ نہیں بلکہ انہوں نے ہمارے خاندان کے آدمی کو مارا اس لیے ہم ان سے جنگ کریں گے اور اگر اس کی آنکھیں کھل جائے یہ ہوش میں آ جائے زندگی کے آثار نمودار ہو جائے تو پھر ہم اس کا علاج کریں گے. ایسے میں سیدنا صدیق اکبر کے سرہانے صدیق اکبر کی پائنٹی پر خاندان کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. صدیق اکبر تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہوش میں آئے خاندان والوں نے پوچھا ابو بکر کیسے ہو. صدیق اکبر بجائے اس کا جواب دینے کے کہ میں کیسا ہوں صدیق کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کیسے ہیں. خاندان والوں نے سنا غصہ آ گیا اور غصہ آنے کے بعد وہ ناراض ہو کر کے چل دیے ہمیں تو اس کی جان کی پڑی ہے اور اسے تو کسی اور کی جان کی پڑی ہے. جب وہ سب لوگ چلے گئے تو ماں ہوتی ہے نا ماں سرہانے موجود رہی. صدیق اکبر جب سب چلے جاتے ہیں تو ماں کہتی ہے بیٹے تھوڑا سا دودھ پی لے تو بھوکا ہوگا تو نے بہت مار کھایا ہے تیرے زخم بہت ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں امی پہلے مجھے میرے رسول کی خیریت کی خبر دے دو کہ وہ کیسے ہیں جب تک ان کے بارے میں پتہ نہ چلے گا نہ میں کھاؤں گا نہ میں پیوں گا. صدیق اکبر کی امی نے کہا بیٹے تیرے رسول کیسے ہیں مجھے تو نہیں پتا بتا میں کہاں سے خبر لاؤں. صدیق اکبر نے کہا وہ دیکھو عمر کی بہن ہے نا ام جمیل بنت خطاب اس کو پتا ہوگا. صدیق اکبر کی امی گئی اور جانے کے بعد لے کر کے آئی ان کو اور صدیق اکبر نے کہا ام جمیل بتاؤ حضور کیسے ہیں. ام جمیل نے کنکھیوں سے ان کی امی کی طرف اشارہ کیا کہ تیری ماں سن رہی ہے. ابو بکر صدیق نے کہا اس سے نہ گھبرا یہ کسی کو نہیں بتائے گی یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں. تو ام جمیل نے کہا آقا دار ارقم میں موجود ہے اور خیر سے ہے. صدیق اکبر کی امی نے کہا بیٹے اب تو دودھ پی لے گا. صدیق اکبر نے کہا نہیں امی جب تک میں اپنی آنکھوں سے اپنے رسول کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک کہ میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں. اور پھر اس کے بعد ماں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ام جمیل کے کندھوں
کنڈوں پہ ہاتھ رکھا، چلنے کی طاقت نہ تھی، اور صدیق اکبر زمین کو پیر گھسیٹتے ہوئے دار ارقم کی طرف بڑھے، ادھر صدیق دار ارقم کی طرف بڑھے، ادھر حضور علیہ السلام اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بے چینی کی وجہ کیا ہے، کیا واقعہ ہونے والا ہے؟ آقا کہتے ہیں یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے، اور ادھر جب صدیق تشریف لائے تو صدیق سنبھل نہ سکے، حضور کے قدموں کی طرف گرنے لگے، آقا نے سہارا دیا، اور اللہ اکبر، پھر سرکار پوچھتے ہیں ابو بکر کیسے ہو؟ صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، عشق اس کو کہتے ہیں، عشق رسول یہ ہے۔ آپ اندازہ کریں آج محبت رسول کا دعویٰ کون نہیں کرتا، عشق رسول کا دعویٰ کون نہیں کرتا؟ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے تو عشق کا سبق پڑھا ہی نہیں۔ عشق بچوں کا کھیل نہیں، عشق ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں۔ اگر عشق رسول کی بات کروں نا، عشق رسول اس چیز کا نام ہے کہ وہ صرف نعرہ بازی نہیں ہے جسے آپ عشق رسول سمجھتے ہیں۔ آج میری قوم کے جوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نعرے لگا دیں ہم عاشق رسول ہیں۔ میری قوم کے جوان یہ سمجھتے ہیں نعت سن کر کے جھوم لے، اسی کا نام عشق رسول ہے۔ اگر عشق رسول اتنی آسان سی چیز ہوتی تو پھر امیر حمزہ کا کلیجہ کیوں چبایا جاتا، ابو بکر صدیق پہ مار کیوں پڑتی؟ عشق کیا ہے؟ عشق وہ ہے جو انسان کو کفن سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ننھے سے بچے ہیں، اور بچپنے کے عالم میں آپ مدرسے آتے جاتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تو ایک آواز آتی ہے عبد القادر محبوب بنو گے یا عشق کرو گے، عشق کرو گے یا عشق کیے جاؤ گے؟ تو آپ نے اپنی امی سے کہا امی میں آتا جاتا ہوں تو مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ عبد القادر تو محبت محبوب بنے گا یا عشق کرے گا؟ امی میں کیا جواب دوں؟ ماں نے کہا بیٹے اگر یہ سوال تجھ سے کیا جا رہا ہے تو یہ تیرے مستقبل کی دیواریں عمارت اسی پہ تعمیر ہوگی، اس جواب پر۔ اس کے جواب کو دینے میں عجلت سے کام نہ لینا۔ جا ہمارے نکڑ پر چوراہے پر ایک بابا بیٹھتا ہے، لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں، لیکن بیٹے وہ پاگل نہیں ہے، وہ عاشق ہے، اور وہی تیری رہنمائی کرے گا کہ تجھے جواب کیا دینا ہے۔ ننھے سے عبد القادر گئے، بابا میں آتا جاتا ہوں تو مجھ سے سوال ہوتا ہے میں کیا جواب دوں؟ اس بابے نے کہا بیٹے کل آنا، میں تیرے سوال کا جواب بن جاؤں گا۔ ننھے سے عبد القادر سوچتے ہیں یہ بابا کل جواب دے دے گا، پھر ہم جواب دے دیں گے غیبی آواز کو۔ لیکن جب کل پہنچے تو وہاں کوئی بابا نہیں تھا، وہاں کوئی بزرگ نہیں تھا۔ ننھے سے شیخ عبد القادر جیلانی کے دل میں خیال آیا کہ کیا اہل عشق اللہ والے بھی جھوٹا وعدہ کرتے ہیں؟ مجھے تو کہا تھا جواب دیں گے اور یہاں سے غائب ہے، لیکن اس وقت جواب پہ توجہ نہ ہوئی تھی۔ یہ سوچ رہے تھے کہ آس پاس کچھ لڑکے کھڑے تھے، انہوں نے کہا شہزادے عبد القادر کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ آپ کہتے ہیں یہاں ایک بابا بیٹھتا تھا، وہ اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہا وہ کوئی بابا نہیں تھا، وہ تو پاگل تھا، اور اس کا مذہب بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کس مذہب کا تھا۔ کل رات اس کا انتقال ہو گیا، اور جب وہ مرا تو ہمیں اس کا مذہب پتا نہ تھا، تو ہم نے اس کو اٹھا کر کے جنگل میں پھینک دیا، اس کی تدفین بھی نہیں کی کسی نے، کیونکہ اس کا مذہب ہی پتا نہ تھا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ سرکار غوث پاک کے چہرے پر ایک رنگ آتا ہے، دوسرا رنگ جاتا ہے۔ ان نوجوانوں نے سوچا کہ یہ اس کے تجسس میں ہے، تو نوجوان کہتے ہیں شہزادے اگر تو بول تو ہم اس کے پاس تجھے لے کر کے چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد نوجوان سرکار غوث پاک کو اس کے پاس لے کر کے گئے
تو کیا دیکھا؟ اس کی لاش کو چیل کوے، کتے بلی، گدھ نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ ننھے سے عبد القادر نے یہ منظر دیکھا، یہ منظر دیکھ کر کے لرز گئے اور دل میں خیال کیا کیا اللہ والے بھی جھوٹا وعدہ کرتے ہیں؟ تو لاش کے لبوں پر مسکراہٹ سی آ گئی اور کہا بیٹے اللہ والے جھوٹا وعدہ نہیں کرتے، تم نے میرے جواب پر توجہ نہ دی، محبت میں اتنے ڈوبے تھے کہ تم نے جواب پہ توجہ نہ دی۔ میں نے یہ کب کہا تھا کہ میں جواب دے دوں گا؟ میں نے تو یہ کہا تھا کل میں تیرا جواب بن جاؤں گا۔ دیکھ بیٹا میں تیرا جواب بن گیا ہوں، اگر تیرے اندر اس منزل سے گزرنے کی ہمت ہے تو عشق کرنا، اور اگر اس سے گزرنے کی ہمت نہیں تو محبوب بننے میں بھلائی ہے۔ اللہ کا ہر بندہ یوں تو اللہ کا محبوب ہے، لیکن جو بندہ عاشق بننے کے بعد محبوب بنتا ہے پھر اس کے مرتبے ہی جدا ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے تجھے میری قسم ہے کھا لے۔ یہ ہر ایک کو نہیں کہا جاتا، جو عشق کی منزلوں سے گزرنے کے بعد پھر محبوبیت کی منزل پر آتا ہے پھر اس کے یہ ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس چیز کو ذہن میں رکھو۔ اور صحابہ کا عشق رسول دیکھو، صحابہ نے کیسی محبت کی۔ آج کیا وہ نوجوان یہ تصور کرتے ہیں کہ جو لڑکیوں کے ساتھ فون پر لمبی لمبی گفتگو کریں، ان کو زنا کی دعوت دیں، ان کی محبتوں میں ڈوب جائیں اور انہیں عشق رسول کا تمغہ مل جائے؟ مسکرانے کی بات نہیں، ہنسنے کی بات نہیں، یہ کوئی شب غزل نہیں ہے، یہ عشق مصطفیٰ کی محفل ہے، یہ درد رسول کی محفل ہے۔ ہاں یہ ورد رسول کی محفل بھی نہیں ہے، یہ درد رسول کی محفل ہے۔ اور ورد اور درد میں بتا دو فرق کیا ہے۔ ورد میں تسبیح چلتی ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے، اور جب درد ملتا ہے تو جسم کہیں بھی ہو دل محبوب کے قدموں میں تڑپ رہا ہوتا ہے۔ یہ درد کی محفل ہے، یہ سوز کی محفل ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ان بے شرموں کو میں کس منہ سے عاشق رسول کہوں جو تاش کے پتوں میں اپنا وقت گنواتے ہیں، جو کانوں میں ہیڈ فون لگا کر رات کے 2-2 3-3 بجے تک کے گانے سنتے ہیں، جو انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں۔ یہ کیسا عشق رسول ہے؟ یہ تو منافقت ہے، منافقت۔ ایک دل میں دو محبوب نہیں رہتے۔ سیدنا جنید بغدادی کے پاس ایک عورت آئی، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، توجہ کریں، میں آپ کی بستی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کس طرح کی گفتگو سننے کے عادی ہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرا اور آپ کا درد ایک ہی ہے۔ بس گفتگو کے انداز کچھ بھی ہو لیکن میرا اور آپ کا درد ایک ہی ہے۔ جنید بغدادی کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے، حضرت میرا شوہر دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جنید بغدادی نے کہا بیٹی اللہ نے تو منع نہیں کیا تو میں کیسے منع کر سکتا ہوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے مثنا و ثلاثہ و رباع، 2-2 3-3 4-4 بھی کر سکتا ہے کوئی، میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ اس عورت نے، اس لڑکی نے ایک سرد آہ کھینچی، کہنے لگی حضرت اگر اجازت دیں تو میں اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دوں اور آپ کو یہ بتا کر کے پھر پوچھوں کہ جس کے پاس ایسی حسن والی بیوی ہو کیا اس کو دوسری کرنا جائز ہے؟ بس اتنا سننا تھا، جنید بغدادی نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ وہ تو چلی گئی، ہوش آیا تو مریدوں نے پوچھا بابا آخر اس عورت کے مسئلے نے اتنا کیسے پریشان کر دیا کہ آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے؟ کہتے ہیں اس عورت کا کہنا یہ تھا کہ مجھ جیسی حسین جس کے پاس ہو پھر وہ کسی اور سے دل لگائے تو یہ جفا ہے کہ نہیں، اس سے زیادہ حسن والا تو آمینہ کا لال ہے۔ ارے جس کو بھی حسن ملا ہے ان کی خیرات ملی ہے، ان کا حسن کیا ہے؟ ان کے تلووں کا دھون بچتا ہے تو جنت کا رنگ اور روغن بنتا ہے، ان کے مسکراہٹ کی خیرات ملتی ہے تو گلستان میں گلاب کھلتے ہیں،
ان کی زلفیں چہرے پہ آتی ہے تو رات کو شعور ملتا ہے، ان کی زلفیں چہرے سے سمٹ جاتی ہے تو صبح کو اجالا ملتا ہے، ان کے گلاب جیسی پنکھڑیوں کی خیرات ملتی ہے تو پھولوں کو رگے گل کی نزاکت ملتی ہے، ان کے پسینے کا صدقہ بنتا ہے تو گلوں میں خوشبو آتی ہے، ان کی سواری کی گرد اڑتی ہے تو چاند اور سورج چمکنے کی خیرات لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محرمہ، اٹھتی ہے کہ شان سے گرد سواری واہ واہ۔ جنید کہتے ہیں اتنا حسن والا محبوب جس کے پاس ہو پھر وہ کسی اور سے دل لگائے۔ ایک مرتبہ کوئی منچلا کسی لڑکی سے محبت کر گیا اور اس کو وہ محبت کیا ہے، نفسانیت ہے، اس لیے کہ جہاں محبت ہو وہاں عزتیں نہیں لوٹی جاتی، جہاں محبت ہو وہاں زنا نہیں ہوتا بلکہ جان دے کر آبرو بچائی جاتی ہے۔ میں قوم کی بیٹیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو تمہیں افیئر کے معاملات میں جو نوجوان لڑکے مبتلا کرتے ہیں، عشق کا جھانسا دیتے ہیں، یہ عشق نہیں ہے۔ عشق میں تو جانیں قربان کی جاتی ہے، آبرو نہیں لی جاتی۔ دراصل یہ نوجوان لڑکے بھوروں کی طرح ہیں، تتلیوں کی طرح۔ بھورا ایک پھول پر بیٹھ کر اس کا رس چوس لیتا ہے، پھر کبھی ادھر کا رخ بھی نہیں کرتا۔ تتلیاں اللہ اکبر جب پھول کا رس چوس لیتی ہے تو اس طرف پھر رخ بھی نہیں کرتی۔ یہی حال آج کل کے مردوں کا ہے، بائک پر گھمانے کا وعدہ ہوگا، زندگی بھر نبھانے کا وعدہ ہوگا، آسمان کے تارے توڑ کر زمین پر بچھانے کا وعدہ ہوگا، سب چھوڑ کر نئی دنیا بسانے کا وعدہ ہوگا، اور چند دن زنا کرنے کے بعد چھوڑ کر ایسے بھاگے گا کہ کبھی پہچانتا ہی نہ تھا۔ میں قوم کی بیٹیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، میں کوئی فحش غزل پڑھنے نہیں بیٹھا، اپنا درد دل لے کر کے بیٹھا ہوں۔ آج میری قوم کی بیٹیاں لوجوں کے اندر فروخت ہو رہی ہے، قوم کی بچیاں لوجوں کے اندر بک رہی ہے۔ قوم کی بیٹیاں کا حال یہ ہے، جس کے پاس بائک دیکھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جس کے پاس دولت دیکھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب تو مسلم بچیاں کردار کے اعتبار سے اس قدر گر رہی ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اب مسلمانوں کی بیٹیاں غربت کی چکی میں پستے پستے کافروں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے۔ مجھے بتاؤ، سیریلوں نے، فلموں نے ماحول کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ آج ہماری بیٹیوں نے غیروں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر کسی غریب گھرانے سے رشتہ آئے، بیٹی کہتی ہے مجھے غریب شوہر نہیں چاہیے، کافر ملے مگر مالدار ملے، خوبصورت ملے اگرچہ کافر ہو، اگرچہ بدبخت ہو، اگرچہ گستاخ رسول ہو، اگرچہ منافق ہو۔ آج دولت کی ریل پیل، کاروں میں گھومنے کا شوق قوم کی بیٹیوں کو کہاں سے کہاں لے جا رہا ہے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، اپنا عنوان وہیں چھوڑ کر عنوان ہی سے متعلق ایک بات یاد آتی ہے۔ جس طرح صحابہ عاشق رسول تھے، صحابیات بھی کتنی عاشق رسول تھی۔ آج اگر کسی لڑکی کو رشتہ آئے اور لڑکے کے چہرے پہ داڑھی ہو تو بیٹیاں کہتی ہیں جس کے چہرے پہ داڑھی ہے اس سے ہم شادی نہیں کریں گے۔ اے میری قوم کی بیٹی، تو داڑھی کا مذاق نہیں اڑا رہی ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کا مذاق اڑا رہی ہے۔ تو کسی انسان کے دل پر، عام انسان کے دل پر نشتر نہیں بلکہ میرے رسول کے دل پر نشتر چلا رہی ہے۔ اور جو قوم کی بیٹی میرے آقا کا دل دکھائے وہ کبھی عزت کی سانس نہیں لے سکتی۔ یہاں ایک تاریخ کا واقعہ جو حدیث پاک میں بھی آیا ہے، میں اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر کچھ تصرف کے ساتھ اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام ایک صحابی ہیں جن کا نام سعد ہے۔ وہ سعد حبشی النسل ہے۔ حبشی ہوتے ہیں نا، حبشی کالے رنگ کے ہوتے ہیں، ہونٹ موٹے موٹے ہوتے ہیں، دانت انتہائی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اور حبشیوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ حبشیوں کے پسینے میں عام طور پر بدبو بھی زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور پہ وہ غلام طبقہ تھا، پسینے کی بدبو
موٹے ہونٹ، بڑے بڑے دانت اور ناک چپٹی سی. اکثر حبشی ایسے ہی ہوتے ہیں دیکھنے میں. ابھی صحابی کا ذکر نہیں بلکہ نسل حبشی کا تعارف کرا رہا ہوں. حضور علیہ السلام کے صحابہ میں ایک صحابی ہے جن کا نام سعد ہے، اور کالے رنگ کا اتنا پکا رنگ ہے. صحابی کو کالا نہیں کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. رنگ اتنا پکا ہے کہ لوگ سعد کو اسود کہہ کر بلاتے ہیں، اور اسود کا مطلب عربی میں کالے کی ہوتا ہے. یعنی اتنا رنگ پکا ہے کہ لوگوں نے ان کا نام ہی کالا رکھ دیا. لیکن خوش نصیبی سے اس اسود کو میرے نبی کا دامن مل گیا. نبی کا دامن ہاتھ آ گیا، اور خدا کی قسم وہ کیسا حبیب ہے کہ اتنا حسن والا تھا لیکن کالے گورے سب کو نبھاتا تھا، امیر غریب سب کو پیار تقسیم کرتا تھا. جس کی شان یہ تھی کہ صحابہ سے جب بھی کسی نے پوچھا کہ بتاؤ حضور صحابہ میں سب سے زیادہ کس کو چاہتے تھے، تو ہر صحابی کہتا تھا وہ تو مجھے سے زیادہ پیار کرتے تھے. صحابہ کا جواب یہ تھا اسود حضور سے بے پناہ عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور حضور بھی اسود سے بہت پیار کرتے تھے. بلکہ پیار اس منزل میں پہنچا ہوا تھا کہ جب کبھی کبھی اسود آتے تو حضور ان سے مذاق بھی کرتے تھے. سرکار ان سے مذاق فرمایا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، اور ان سے مختلف انداز سے گفتگو کرتے. ایک دن آقا کریم تنہا جلوگر ہے، اسود آتے ہیں، آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آقا کو سلام عرض کرتے ہیں. آقا کہتے ہیں اسود اتنا بڑا ہو گیا تو شادی نہیں کرتا؟ تو اتنا بڑا ہو گیا شادی نہیں کرتا؟ تجھے شادی نہیں کرنی؟ یہ حضور نے ہنسی میں کہا، مذاق میں کہا. ہم تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کہتے ہیں نا، بیٹے تیری شادی ہوگی تو ہم اس طرح کا صحرا لائیں گے، شادی ہوگی فلاں مولانا کا بیان کروائیں گے، یہ فنکشن کرائیں گے. بچوں سے بھی مذاق ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹی عمر کے بچے تھوڑے سے جوان ہوتے ہیں، اوے بیٹے شادی کب کر رہا ہے، اس طرح سے مذاق نہیں ہوتی. میرے آقا نے بھی اسود سے کہا اسود اتنی بڑی عمر ہو گئی تیری تو شادی نہیں کرتا؟ اسود نے چونکہ حضور ہنسی کر رہے تھے ان کے ساتھ، دل لگی کر رہے تھے. جب دل ہوتا ہے تو دل لگی بھی ہوتی ہے. لیکن مذاق کرنا جائز ہے، مذاق اڑانا ناجائز ہے. مذاق کرنے اور اڑانے میں فرق کیا ہے؟ مذاق کرنے کا مطلب یہ ہے جس سے مذاق کی جائے وہ بھی خوش ہو جائے اور مذاق کرنے والا بھی خوش ہو جائے. اور مذاق اڑانا یہ ہے کہ کسی کی ذلت اور رسوائی اس کے سامنے کی جائے تاکہ اس کا دل دکھ جائے، یہ مذاق اڑانا ہے. اس کے عیوب کو اس کے سامنے رکھنا، اس کی بے عزتی کرنا، یہ مذاق اڑانا ہے. اسلام نے مذاق کرنے کی اجازت دی، مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دی. حضور ان سے دل لگی، مذاق کر رہے تھے. اسود اتنا بڑا ہو گیا تو شادی نہیں کرتا؟ دل پر بات لگی، دل سے نکلی اور دل پہ لگ گئی. آنکھوں میں آنسو آئے اور آنے کے بعد ٹپ ٹپ رخسار پر گرنے لگے. لیکن میرے سرکار کی شان یہ ہے وہ کبھی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ آئے ہی تھے روتوں کو ہنسانے کے لیے. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اسود کی آنکھوں میں آنسو کیا آ گئے، دریائے کرم جوش میں آیا اور میرے سرکار نے کہا اسود روتا کیوں ہے؟ اب اسود نے دریائے کرم جوش میں دیکھا تو جانتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا. تو اسود نے کہا حضور آپ تو شادی کی بات کرتے ہیں کہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ مجھ جیسے موٹے موٹے ہونٹ والا، بڑے بڑے دانت والا، پکے رنگ والے کو مدینے میں کون بیٹی دے گا؟ مدینے کے لوگ تو بڑے خوبصورت ہیں، بڑے حسین و جمیل ہے. یہ مدینے کے جو انصار ہیں ان کی بیٹیاں حسین، ان کے خاندان حسین، یہ حسن والے ہیں، ان میں مجھے کون بیٹی دے گا؟ بس میرے رسول نے اتنا سننا تھا، ارشاد فرمایا اسود جا، اور جا کر وہ فلاں سب سے خوبصورت خاندان ہے وہاں جا کر کے کہنا کہ تیرے ساتھ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دے، اور جب وہ کہیں تو میرا نام لینا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مگر وہ خوبصورت گھرانہ ہے. سرکار نے کہا اسود میرا نام لینا، میں نے کہا ہے، کیونکہ حضور مالک و مختار، حضور صاحب اختیار ہیں. اس طرح کوئی مولوی
محلے کی کسی لڑکی سے زبردستی کسی کا رشتہ نہیں کر سکتا کوئی قاضی. ارے باپ کو بھی یہ حق نہیں کہ بالغ لڑکی کا نکاح زبردستی کسی کے ساتھ کر دے. جو حق باپ کے پاس نہیں ہے عورتوں کے بارے میں وہ حق رسول پاک کے پاس ہے. جا اسود اور کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دے اور میرا نام لے کر کہنا. اسود چلے. دوپہر کا وقت تھا. جیسے آج ہم رات میں 2-3 بجے کسی کے گھر نہیں جاتے ویسے اس وقت لوگ دوپہر کے وقت کسی کے گھر نہیں جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ لوگ تہجد گزار تھے, عبادت گزار تھے, تو لوگ رات کو جگتے تھے اور دن میں کیلولا کرتے تھے. دوپہر کے وقت تو سوتے تھے. اگر دوپہر کے وقت کوئی خبر آ گئی مطلب کوئی خطرناک بات ہے. اسود دوڑے دوڑے گئے. سوچو اسود کے دل کی کلی کلی کیسے کھلتی ہوگی. دیکھو بھائی, کوئی مولوی ہو, کوئی ولی ہو, کوئی عالم ہو, کوئی مفتی ہو, کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ جب اس نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو کیا اس کے دل میں شادی کی خواہش نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ آئی نا. کوئی کتنا بھی بڑا ہو, متقی ہو, اور شادی کی خواہش کرنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے. اور جب اتنے حسین گھرانے میں رشتہ طے ہونے کی بات آئی اسود کی کلی کلی چٹکیاں لینے لگی. اسود گئے, دروازے پہ دستک دی. دوپہر کو دروازے پہ دستک ہوئی تو پورا گھر اٹینشن ہو گیا. باپ اٹھا اور آواز لگائی, کون؟ باہر سے آواز آئی, میں اسود. باپ کے پیچھے ایک لوتی خوبصورت بیٹی. کوئی خطرناک خبر تو نہیں آئی؟ باپ کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی. اسود دوپہر کے وقت کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور نے بھیجا ہے. اور سلام کہاں ہے؟ ہاں تو کیوں آئے ہو؟ پھر کہا حضور نے بھیجا ہے. ہاں بھیجنے کوئی مقصد ہوگا نا, حضور نے کیوں بھیجا ہے؟ حضور نے اس لیے بھیجا رشتہ لے کر. وہ صحابی کے دل کی کلی کلی کھل گئی. حضور نے بھیجا ہے رشتہ لے کر. وہ یہ سمجھے کہ حضور نے اپنے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے, یعنی حضور میرے داماد بننا چاہتے ہیں. کتنی خوشی ہوگی ان کو. توجہ کریں, غور کریں, اہل عشق کی داستان چھڑی ہے نا. ذرا سوچے تو صحیح. اور اس بیٹی کے دل میں بھی کیسے من میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے کہ نبیوں کے امام نے اپنا رشتہ بھیجا ہے. تو وہ خوش ہو گئے, حضور نے رشتہ بھیجا ہے. ہاں حضور نے بھیجا ہے. کس کے لیے؟ اسود میرے لیے. اوپر سے نیچے تک دیکھا. اس کو یوں سمجھ لے کسی کے لڑکی پہ یوں کہہ کر کے رشتہ جائے کہ فلاں بادشاہ کے ساتھ رشتہ طے ہو رہا ہے, ملانے کے لیے, کہہ رہا سمجھانے کے لیے, اور بعد میں یہ کہہ دیا جائے نہیں وہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ بادشاہ اس کا نام ہے, لیکن وہ ایک جگہ پر جھاڑو لگاتا ہے, جھاڑو کا کام کرتا ہے, اس کا نام بادشاہ, وہ بادشاہ نہیں ہے. سوچو نا ذرا, ایک وقت بادشاہ سن کر کے دل پر کیا گزرے گی, اور پھر اس کے بعد یہ منظر سوچ کر دل پہ کیا گزرے گی. تو سوچو وہ باپ بیٹی پر کیا گزری ہوگی. رشتہ لے کر حضور نے بھیجا. 2 لمحوں کے لیے ایسا لگا کہ پوری کائنات قدموں میں سمٹ آ گئی, خوشیاں کائنات کی. لیکن جب کہا میرے لیے تو اسود کو اوپر سے نیچے تک صحابی نے دیکھا, اور دیکھ کر کے بیٹی کا مستقبل نظروں میں گھومنے لگا. ایک نظر تو یہ تھی کہ اگر میں ہاں کہہ دوں, کیونکہ آقا کا حکم ہے, انکار تو نہیں کر سکتا, اگر ہاں کہہ دوں تو اتنی حسین بیٹی کو کیسے سمجھاؤں کہ اس پکے رنگ کے ساتھ نبھا کر لے. شادی 1-2 دن کا نام تو ہے نہیں, پوری زندگی گزارنا ہے نا. اور پھر وہ بھی مسلمان کی شادی ہے. ایمان والوں کی یہاں شادی طلاق کرنے کی نیت سے نہیں ہوتی, بلکہ مومنوں کے یہاں شادی زندگی بھر رکھنے کے لیے ہوتی ہے. اور آج کچھ مینڈکیوں کو زکام ہوا ہے, وہ مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہونی چاہیے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے, اور وہ نہیں ہونا چاہیے. او پاگلو, ہمیں دیکھو, ہم اپنی عورتوں سے کتنا پیار کرتے ہیں.
جب عورتیں زندہ ہوتی ہیں تب ان کے نام پر سمرقند اور بخارا جیسے شہر بساتے ہیں، اور جب وہ مر جاتی ہے تب ان کے لیے تاج محل بنایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ تم ہمیں سکھاؤ گے طلاق کے بعد عورت کو چھوڑنا نہیں چاہیے؟ ارے تم تو بغیر طلاق کے چھوڑ بیٹھے ہو، تم تو بغیر طلاق کے چھوڑ بیٹھے ہو، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم مسلمانوں کو سکھاؤ؟ اور مسلمانوں کا مذہب پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے نہیں بنا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے قانون بدل دیا جائے۔ یہ قانون من جانب اللہ ہے، اللہ نے بھیجا ہے اور اپنے آخری رسول پہ بھیجا ہے۔ جو قانون قرآن میں ہے، حکومتیں بدلتی رہے گی لیکن اللہ کا قانون کبھی بدلنے والا نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جناب اسود کے چہرے کی طرف اس صحابی نے دیکھا اور سوچا کہ اتنی خوبصورت سی بیٹی اور سانولے رنگ کا ایک آدمی پکے رنگ کا، ہاں کہہ دوں بیٹی کو کیسے مناؤں گا، اور نہ کہہ دوں تو اللہ کو کیسے مناؤں گا؟ نہ کہتا ہوں تو ایمان جاتا ہے، ہاں کہتا ہوں تو گھر کی خوشیاں جاتی ہے۔ کتنے بڑے امتحان میں ہے باپ، کتنے بڑے امتحان میں ہے باپ۔ ابھی باپ سوچتا ہے کہ میں جواب کیا دوں، ایک نازک سا ہاتھ باپ کے کندھے پر آتا ہے اور وہ باپ کا کندھا دباتا ہے۔ باپ نے مڑ کر دیکھا، ایک لوتی خوبصورت بیٹی کی آنکھوں میں ستاروں کی طرح آنسو جھلملا رہے تھے۔ باپ نے بیٹی کو دیکھا، بیٹی کہہ رہی تھی بابا دیر نہ کرنا، جلدی سے ہاں کہہ دے، بابا دیر نہ کرنا، جلدی سے ہاں کہہ دے، اس لیے کہ آنے والے اسود کو مت دیکھو، بھیجنے والے مصطفیٰ کو دیکھو۔ ارے تیری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کہ کسی کا رشتہ باپ اور دادا طے کرتے ہیں، ماں اور دادی طے کرتے ہیں، تیری بیٹی کا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت نے طے کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عشق رسول تھا قوم کی بیٹیوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ قوم کی بیٹی کو وہ ذہن دے رہی ہے جب اپنی پسند اور مصطفیٰ کی پسند ٹکرا جائے تو اپنی پسند کو محبوب خدا کی پسند پہ قربان کر دو۔ سبحان یہ اللہ۔ سیریل دیکھنے والی بیٹیوں کو کون سمجھائے، یہ فلمیں دیکھنے والی بیٹیوں کو کون سمجھائے جنہوں نے دوپٹوں کو مفلر بنایا، جو ہر کسی کے ساتھ کھلکھلا کر بات کرتی ہے۔ نادانو، میرے رسول کی بیٹی فاطمہ وہ ہے کہ جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، وہ رسول کی شہزادی ہے۔ آج قوم کی بیٹیوں کو فلمی اداکارہ کی ضرورت نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ کے کردار کی ضرورت ہے۔ آپ نے محرم شریف میں سرکار امام علی مقام کے حوالے سے بہت سی باتیں سنی ہوگی، لیکن ہماری مائیں اور بہنیں اپنے گھر میں مولا حسین کا غلام دیکھنا چاہتی ہے کہ مجھے جو بچہ پیدا ہو حسین کا غلام ہو۔ سن لو، جب تک کہ ماں سیدہ فاطمہ کی کنیز نہ ہوگی تمہارے گھر میں غلام حسین کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ماں تو بے پردہ گھومے اور گھر کے اندر غلام حسین پیدا۔ مولا حسین کی امی کیسی ہے؟ قوم کی بیٹیاں چھوٹی چھوٹی بات پہ آبرو کا سودا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ آقا سفر میں تھے، سفر طویل، سفر کے بعد آئے تو کسی نے عرض کی حضور فاطمہ بیمار ہے۔ آقا نے سارے کام چھوڑے، سیدہ کے دروازے پہ آئے، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے کہا بیٹی تیرا بابا محمد۔ عرض کی حضور آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ ارشاد ہوا ہاں میرا صحابی عمران ہے۔ عرض ہوتی ہے حضور آپ آ جائیں، عمران کو آنے کی اجازت نہیں، آپ آ جائیں، ان کو آنے کی اجازت نہیں۔ حضور اندر گئے، سیدہ بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، اٹھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ عرض کرتی ہے بابا اصحاب اجمعین
سرکار سے عرض کی آقا آپ برا نہ مانیں، میں نے آپ کے صحابی عمران کو اس لیے آنے سے نہیں روکا کہ میں نے کوئی غیرت کی، بلکہ میں نے اس لیے روکا میرے بابا کہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے جس سے سر چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتا ہے اور پیر چھپاتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ آپ میرے ابا ہیں اس لیے آپ کے سامنے پیر کھولنا کوئی معیوب نہیں، لیکن آپ کے صحابی کے سامنے میں پیر کیسے کھول سکتی تھی؟ اس لیے یا رسول اللہ میں نے آپ کے صحابی کو اندر آنے نہیں دیا۔ کاش میری قوم کی وہ بیٹیاں عبرت حاصل کریں کہ صحابی کے سامنے سیدہ اپنا پیر نہیں کھولتی، حالانکہ عورتیں اجنبی مرد کے سامنے پیر کھول سکتی ہے، اور وہ بھی اتنی مجبوری ہو۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس مجبوری پر تو پیر کھل سکتا ہے، لیکن اللہ اللہ کہتی ہے اس لیے آنے نہیں دیا۔ لیکن قوم کی بیٹیاں شادی کے موقع پر جو ہے وہ بغل تک مہندی لگانے کے لیے کافر لڑکوں کے پاس جاتی ہے، سیریل میں یہاں تک مہندی لگی تو ہم بھی یہاں تک مہندی لگائیں گے۔ اے میری قوم کی نادان بیٹی، میرے رسول کے مذہب کا قانون یہ ہے کہ کونی کے اوپر کا حصہ ایک عورت بلا عذر شرعی اپنی ماں کو نہیں دکھا سکتی۔ کونی کے اوپر کا حصہ عورت بلا عذر شرعی اپنی ماں کو نہیں دکھا سکتی، کیونکہ عورت کا پورا جسم عورت ہے۔ تو جب بلا عذر شرعی کونی کے اوپر کا حصہ ماں کے سامنے نہیں کھول سکتی تو وہ کافر لڑکے جو تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ بغل تک مہندی لگاتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ کھولنا کس قدر ناجائز اور اشد حرام ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں جس عورت کے ہاتھ سے مرد کا ہاتھ ٹچ ہو جائے اس عورت کے ہاتھ پر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو جہنم کا حق ہے۔ اسی لیے عورتیں اجنبی مردوں کے ہاتھ سے چوڑیاں نہیں پہن سکتی، اجنبی مردوں کے ہاتھ سے مہندی نہیں لگوا سکتی، لیکن آج سیریل اور فلموں نے ایسا اللہ اکبر قیامت بپا کر رکھی ہے کہ قوم کی بیٹیاں فیشن کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ نہ باپ روکنے کے لیے تیار ہے، نہ ماں روکنے کے لیے تیار ہے، نہ بھائی روکنے کے لیے تیار ہے۔ سن لو، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جس گھر کی عورت بے پردہ گھومے اور مرد طاقت ہونے کے باوجود اس عورت کو منع نہ کرے، وہ مرد دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے، نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے، نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ آج لوگ بڑی شان سے کہتے ہیں مولانا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جبکہ میں 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں، ہر سال حج کو جاتا ہوں، پھر بھی جلدی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ارے تیری بیوی تو کہیں بے پردہ نہیں گھومتی، تیری بہن تو بے پردہ نہیں گھومتی، تیری بیٹی تو بے پردہ نہیں گھومتی، ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے بابا جان اگر میں اس دوپٹے سے سر چھپاؤں تو پیر کھلتا ہے، پیر چھپاؤں تو سر کھل جاتا ہے، اس لیے میں نے آنے نہیں دیا۔ میرے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی کیسی ہو؟ سیدہ جو اب تک صبر و رضا کا مجسمہ بنی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صبر چھلک پڑا آنسوؤں کی شکل میں، اور عرض کرتی ہے بابا مدینے کی عورتیں بیمار پڑتی ہے تو ان کے سرانے دوائیاں اور پھل رکھے ہوتے ہیں، فاطمہ کئی دن سے بیمار ہے، نہ میرے سرانے پھل ہیں نہ دوائیاں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر میں 3 دن سے چولہا بھی نہیں جلا ہے، اور 3 دن سے میرے پیٹ میں اناج نہیں، میں فاقہ کشی کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر، دنیا کا کوئی باپ ہوتا تو پتہ نہیں کیا کہتا، لیکن نبیوں کے امام نے، مالک جنت نے اپنی بیٹی کو کہا میری بیٹی صبر کر، کیا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ کیسر و کسرا کے تاجداروں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں؟ آپ غور تو فرمائیں، یہ صبر کی تلقین میرے آقا اپنی بیٹی کو کر رہے ہیں۔ کیا ہم بھی اپنی بیٹیوں کو یہ صبر کی تلقین کرتے ہیں؟ بلکہ آج تو حال یہ ہو گیا باپ اپنی بیٹی کو گفٹ میں موبائل لا کر کے دے رہا ہے، بھائی اپنی بہن کو برتھ ڈے کے موقع پر موبائل تحفے میں دے رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ موبائل کی ضرورت عورتوں کو کب سے پڑ گئی؟ نادانوں، میرے رسول نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو لکھنا مت سکھاؤ۔ اس دور میں کہا جس دور میں لوگوں سے رابطے کے لیے
लिखने का ही एक जरिया था। तो उसमें हिकमत ये थी कि बेटी अगर लिखना जानेगी तो लिख करके किसी से नाजायज ताल्लुकात ना कायम कर ले, इसलिए उस खौफ की वजह से उस दौर में लिखने के लिए, सीखने के लिए, लिखना सीखने के लिए मना किया गया था। आज तो अल्लाह अकबर सबसे बड़ा फितना मोबाइल है, और ये जो मुख्तलिफ कंपनियां जो है वो फैसिलिटी देती है, कुछ अच्छे लोग हैं उसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अक्सर नौजवान तो रात में 2-2, 3-3 बजे तक के, अल्लाह अकबर, तरीका लोगों के अफेयर का ये हो गया कि बैठे बैठे दोस्त लोग कहीं भी मोबाइल लगा देंगे, कोई भी नंबर, अंधेरे में तीर मारना जिसको कहते हैं, लगा दिया नंबर, किसी मर्द ने उठाया तो सॉरी कहकर रख दिया, या फिर यह कहते हैं कि आपका कॉल आया था, और अगर किसी औरत ने या किसी लड़की ने उठाया फिर इसका सिलसिला शुरू हो जाता है, और फिर उसका जो नताइज हैं वो कितने भयानक है इसका अंदाजा नहीं कर सकते आप। जो मेरे नौजवान बैठे हैं ना, उनको कहना चाहता हूं, मेरे रसूल ने फरमाया, अलबिर ला यबला व ज़म्ब ला युनसा व दय्यान ला यमूत इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। नेकी कभी पुरानी नहीं होती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, सिला देने वाला खुदा कभी मरेगा नहीं, वो हमेशा जिंदा रहेगा, और तुम जो करोगे तुम्हारे साथ वही किया जाएगा। किसी की बहन की आबरू पर हाथ डालने से पहले जरा अपनी बहनों को भी याद कर लिया करो। शीशे के घर में बैठकर पत्थर फेंकने से दूसरों की इमारत नहीं टूटती, बल्कि खुद की दीवारें टूटती है। बेशक। हाँ, आज फिल्मों में देखकर तुम अय्याश बन रहे हो, आवारा बन रहे हो। आज नौजवान लड़कों का डायलॉग बन गया है, जिस जवानी में लड़की नहीं उस जवानी का मजा क्या है। लेकिन सुन लो और कान खोलकर सुन लो, मैं सूबे कर्नाटक के अंदर एक शहर में तकरीर कर रहा था, उस शहर का नाम नहीं लूंगा, लोग क्योंकि तकरीर पूरी दुनिया में पहुंचती है तो लोग बुरा ना माने। मैंने यही कहा, मेरी कौम के जवानों, अगर तूने किसी की बहन पर गलत नजर डाली तो तेरी बहन भी महफूज न रहेगी, क्योंकि मेरे रसूल ने फरमाया, तू जैसा करेगा तेरे साथ वैसा ही किया जाएगा। तकरीर की लंबी चौड़ी तकरीर थी, खत्म हो गई। तकरीर करके बैठा, पसीने में शराबोर था, किनारे खसक गया और कूलर के सामने आ गया तो एक नौजवान खूबसूरत सा अच्छे घराने का लगता था, मेरे पास आ गया, मेरा हाथ पकड़ के रोने लगा। कहा, सैयद साहब, पहली मर्तबा आपको सुना, लेकिन आपने जो तकरीर की है ना वो सच्ची तकरीर है। मैंने कहा, मैंने तो सच्ची ही की है, तुम उसकी तस्दीक क्यों करते हो? उसने कहा, मेरा दर्द दिल सुन ले और मैं आपके हाथ पे तौबा करना चाहता हूं। मैं उतर गया, इसलिए कि मेरा शिकार तो वही जवान है जो तौबा करके करीब आना चाहते हैं, क्योंकि तकरीर मेरा पेशा नहीं, न मैं कोई खतीब हूं। दर्द दिल लेकर फकीरों की तरह घूमता रहता हूं कि किसी को यह सौदा पसंद आ जाए तो वो अपने करीब आकर मुस्तफ़ा करीम के कदमों से करीब हो जाए तो उसकी भी निजात है, अपनी भी निजात है। मैंने कहा, मेरे भाई बता कि तूने मेरी तकरीर की तस्दीक क्यों की, जबकि मैं तो सच्ची बात करने की कोशिश करता हूं। उसने कहा, जब आप कह रहे थे ना कि किसी की बहन की आबरू लूटोगे तो हमारी बहन की आबरू भी महफूज न रहेगी। दरअसल मैं एक मरतबा पिकनिक के लिए इसी बड़े शहर के अंदर हम लोग निकले, और हमारे यहाँ पिकनिक का मतलब ये है, लड़कियों के साथ मस्ती मजाक, उनके साथ अय्याशी, आवारगी, जिना और ज्यादती। हम लोग सारे दोस्त मिलकर लॉज में पहुंचे, और जब लॉज में पहुंचे तो हमने लॉज के मैनेजर से कहा कि खूबसूरत से खूबसूरत लड़की चाहिए, जितना पैसा मिले लगे हम देने के लिए तैयार है। सब मालदार थे। उसने कहा, पहले फोटो देख लो। वो लड़का कहता है मुझसे, उसने कहा, पहले फोटो देख लो। उसने काउंटर पे फोटो बिखेरने शुरू किए कि जिसको जो पसंद आए फिर मैं फोन करके बुला लूंगा। जब उसने काउंटर पे फोटो बिखेरे, एक फोटो मैंने देखा तो उस पर मेरी नजर जम गई और मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने कहा, क्यों? कहा, जो फोटो उसने काउंटर पर बिखेरा था उसमें मेरी खुद की बहन का फोटो भी था। कायनात का निजाम दरहम बरहम हो सकता है,
میرے سرکار کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تبدیل نہیں ہو سکتا. بے شک. تم کسی ہیرو کے نقش قدم پہ چل کر قوم کی بیٹیوں کی آبرو لوٹنے لگے ہو. تم عاشق رسول ہو, جلوس نکال کر عاشق رسول ہو, فاتحہ دے کر عاشق رسول ہو, نعرے لگا کر عاشق رسول ہو. او نادان, عاشق تو وہ تھے جسے محمد ابن قاسم کہا گیا. بے شک. ایک بیٹی کی آبرو کے تحفظ کے لیے وہ یہاں آیا تھا, اور جب محمد بن قاسم جانے لگا تو اس ملک کی عورتوں نے اپنے دوپٹے اس کے قدموں میں رکھ کر کہے تھے محمد بن قاسم مت جا. اس وقت کے لوگوں نے کہا تھا یہ تمہارے مذہب کا دشمن ہے, یہ چلا جائے تو تمہارا فائدہ ہوگا اور یہ رہے گا تو تمہارے مذہب کا نقصان ہوگا. اس نے ان لوگوں نے کہا تھا ہم کچھ نہیں جانتے, جب سے یہ نوجوان آیا ہے اس نے ہماری آبرو کی جتنی حفاظت کی ہے ایسی حفاظت ہمارے بھائیوں نے بھی نہیں کی ہے. بیٹیوں کی عزت کو تحفظ دینے والوں, فلمیں دیکھ کر کے تم مسلم بچیوں کے دشمن بن گئے. کالج میں اس لیے قدم رکھتے ہو کہ کسی لڑکی سے دوستی ہو جائے. لڑکیاں بوائے فرینڈ تلاش کر رہی ہے, لڑکے گرل فرینڈ تلاش کر رہے ہیں. اسلام میں شادی سے پہلے کسی بوائے اور گرل فرینڈ کا کوئی تعلق نہیں. پسند آئے تو ذرا پوچھ لینا کہ کون سا پسند ہے, اگر دل بھی کہیں گے تو کاٹ کر دے دیں گے, لیکن اس پر تمنا بس اتنی ہے کہ وہ مسکرا کر ایک بار کہہ دے کہ مجنوں ہمارا ہے. یہ ہوتا ہے عشق. ہمارا حال یہ ہے, نعرے کی بات آئیں گے تو ہم آگے, نیاز کھانے کی بات آئیں گے تو ہم آگے. میں نعرے کا, نیاز کا, نعت کا مخالف نہیں ہوں. جو مخالفت کرتے ہیں ہم ان سے اس پہ آستینیں چڑھاتے ہیں, ان کو مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ, ان کو دلیلیں دیتے ہیں. لیکن میری سنی قوم جو آج میرے سامنے, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کھچڑے شربت بریانی 11ویں 12ویں کی بات آئے گی ہم عاشق رسول ہیں, لیکن فجر کی نماز میں سردیوں میں جب بستر چھوڑ کر مسجد جانے کی بات آئے گی تو پھر عاشق رسول نہیں, ہم عاشق نیند ہیں. الیاذ باللہ, معاذ اللہ, استغفر اللہ. جو قوم اپنی نیند سے زیادہ اپنے رسول سے پیار نہ کرے وہ قوم عاشق رسول کہلانے کی حقدار ہے. لیکن میں کبھی آپ کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم عاشق رسول نہیں, عاشق رسول ہو لیکن عشق کا ڈھنگ بھول گئے. اسود نے تلوار لی, ڈھال لی, اور حضور کو بتائے بغیر کہ کہیں منع نہ کر دے چلے گئے جنگ میں. اور جنگ میں گئے تو اللہ اکبر, کیسے گھمسان کی جنگ تھی وہ. اسی پر میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. کیسی جنگ تھی وہ. حضور کے دندان شہید ہو گئے اس جنگ میں, حضور کے دانت شہید ہوئے, دانتوں کے کنارے. اس جنگ میں حضور گھوڑے سے زمین پہ آ گئے, سرکار کو شدید چوٹ آئی, وجود لہو لہان ہو گیا. کڑیاں حضور علیہ السلام کی خود کی حضور کے چہرے کے اندر گھس گئی. وہاں بھی صحابہ نے عشق رسول کا کیسا مظاہرہ کیا. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے گالوں میں کڑی گھس گئی ہے, میں اس کو نکالنا چاہتا ہوں. صحابہ نے کہا ٹھیک ہے, یہ تو ہی کام کر سکتا ہے. تو چونکہ حضور کا قد میانہ قد تھا, لیکن جب کوئی بازو میں کھڑا رہتا تو سرکار کا قد خود بخود اس سے اونچا ہو جاتا. سبحان اللہ. اس لیے کہ کوئی حضور کے برابر اللہ کو یہ گوارا نہ تھا. تو ابو عبیدہ ابن الجراح حضور کے گالوں سے جب کڑی نکالنے لگے, تو جب کوئی چیز آپ کو دیوار سے نکالنی ہوتی ہے تو دو کام کرنے پڑتے ہیں. ایک تو دیوار کو یا پارٹیشن کو دبانا, جیسے کیل اگر آپ نکالیں گے کھینچنے والا ہوتا ہے, کسی بھی چیز کو نکالنے کے لیے دبا کر کھینچنا پڑتا ہے. یہ میدان احد ہے. حضور کے گالوں میں کڑی گھسی ہے. ابو عبیدہ ابن جراح اپنے ہونٹوں سے حضور کے گال دباتے تھے اور دانتوں سے کڑی کھینچتے تھے. سرکار کہتے تھے ابو عبیدہ ایسے نہیں, دانتوں سے گال دبا اور دانتوں سے کھینچ. رونے لگے نہیں یا رسول اللہ, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اگر میرے دانتوں سے آپ کو اذیت ہوئی تو میرا ایمان نہ چلا جائے. ہائے ہائے, یہ عشق رسول تھا. میرے دانتوں سے آپ کو اذیت ہوئی تو میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. جبکہ کڑی حضور کی نکالنی ہے, حضور کے گال سے کڑی نکالنے کے لیے میرے دانت سے اذیت ہوئی
اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. اللہ اکبر. دانت سے اذیت دینے کا اتنا خیال ہے جو لوگ اپنے عمل سے نبی کو اذیت دے رہے ہیں, قبر انور میں تکلیف پہنچا رہے ہیں, داڑیاں منڈا کر جنہوں نے گٹروں میں پھینکا, جن کے گھروں میں شادیوں میں ڈی جے بجتا ہے, جن کی بیٹیاں کوچنگ کے نام پر, اسکول اور کالج کے نام پر بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہے, جن کے لڑکے شراب کے اڈوں پہ جاتے ہیں, جن کے بیٹے جوؤں کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں, جو خود شراب و زنا میں ڈوب گئے ہیں, میرے آقا ان کے اعمال کو ملاحظہ کرتے ہیں, سرکار کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. حضرت ابو عبیدہ نے گال سے, ہونٹ سے ہی گالوں کو دبایا, حتیٰ کہ کڑی تو نکل گئی لیکن دانت ٹوٹ گئے. جب دانت ٹوٹے تو کسی نے کہا ابو عبیدہ تیرے دانت ٹوٹ گئے, تیرا حسن چلا گیا. ابو عبیدہ آئے روتے ہوئے, حضور کوئی کہتا ہے تیرے دانت ٹوٹ گئے حسن چلا گیا. ابو عبیدہ تو نے کیا جواب دیا؟ حضور میں نے کہا دانت ٹوٹ گئے لیکن عشق کے امتحان میں کامیاب تو ہو گیا نا. سرکار نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا, عرض کی اللہ اس کو اس کے دانت پھر لوٹا دے. اسی وقت اللہ نے ان کے دانت ان کو عطا فرما دی. سبحان اللہ. جنگ کتنی گھمسان کی تھی. اللہ اکبر. حضور کے 70 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ 70. کون کون؟ اس میں ایک وہ بھی شہید ہوا جو پہلی رات کا دولہا تھا. یہ عشق کی داستان ہے, یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا. آپ نے بڑی دردناک داستان چھیڑنے کا مجھے حکم دیا ہے. اللہ اکبر. اعلان کرنے والا رات کو اعلان کر رہا ہے, دوپہر سے رات تک فجر تک اعلان ہوا تھا. تو ایک وہ دولہا تھا جس کا نکاح حضور نے پڑھایا تھا, اس کا نام حنظلہ تھا. بیوی کے ساتھ وصل کی لذتیں اٹھا رہا تھا. اور میری زبان حیا اس کو مکمل طور پہ بیان نہیں کر سکتی کہ شادی کی پہلی رات کسے کہتے ہیں, لیکن حیا کے پردے میں اتنا ضرور کہتا ہوں, وہ رات ساری راتوں سے حسین تر ہوتی ہے. دو دلوں کے ملنے کی رات ہوتی ہے, دلوں کے آنگن میں گلوں کے کھلنے کی رات ہوتی ہے, ہجر کی تکلیفیں وصل کی لذتوں میں بدلنے کی رات ہوتی ہے. ہاں دو دل ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ مدغم ہونے کی رات ہوتی ہے. وہ رات میں انسان بچپنے کے دوستوں کو بھول جاتا ہے, اس رات میں دلہن سہیلیوں کو فراموش کر جاتی ہے, ماں باپ کے چہرے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں, لوگ دین اور دنیا سے گویا کہ اللہ اکبر بالکل یکسر بیگانے نظر آتے ہیں. اس وقت جب وہ کسی محبوب سے ملتے ہیں, کسی کہنے والے نے تو بڑی عجیب سی بات کی, میں وہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن سوچو جس وقت انسان سب بھول جائے اور وہ صرف محبوب کا ہو کر رہ جائے, اس وقت بلال کی آواز اس پہلی رات کے دولہا کے کان میں جاتی ہے اور وہ فوراً بیوی سے الگ ہوتا ہے. یہ صحابہ کا عشق رسول ہے. ایک کپڑے خریدنے گیا اور تلوار خرید کر میدان میں آیا, بارات نکلنے والی ہے اور وہ شہادت کی طرف آیا ہے, اور دوسرا پہلی رات کی دلہن کے ساتھ ہے. میں یہاں ان لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں, بیوی سے ملاقات کرتے ہوئے نصف راستے سے پلٹ جانا یہ بھی کوئی آسان تو نہیں. لوگ روزے توڑ دیتے ہیں. ہاں یہ بھی میرے دل کا ایک درد ہے کہ میں عشق رسول کو کس طرح بیان کروں. حنظلہ کے زبان کہتی ہے جو ہے وہ بول, دل کہتا ہے حیا کرنا, اس لیے کہ اس منبر کی ذمہ داری بڑی ہے. منزل پر پہنچنے سے پہلے پہلی رات کا دولہا نصف راستے سے لوٹ گیا ہے, اور جب اس نے اپنی تلوار اپنی کمر میں لگائی تو بیوی اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. میرے سرتاج, آج کی رات تو وصل کی لذتوں کی رات ہے, ہجر کی نئی وصال کی رات ہے, خزاں کی نئی بہار کی رات ہے, جنگ کی نئی خوشیوں کی رات ہے. آج کسی کی گردن کاٹنے کی نہیں بلکہ زلفوں کو ایک دوسرے میں مدغم کرنے کی رات ہے نا. میرے محبوب تو جاتا کہاں ہے؟ کوئی گستاخی ہو گئی؟ تیرے لیے بچپن کی سہیلیاں چھوڑی, بابل کا گھر چھوڑا, تو جاتا کہاں ہے؟ اس جوان نے پلٹ کر کہا دیر نہ کر, میری محبت کی راہ میں آڑ نہ بن. جو اس محبت کی راہ میں آڑ بنتے ہیں ہم اس دیوار کو توڑ دیتے ہیں. اس لڑکی نے کہا وہ کون سا محبوب ہے جو میری محبت کے سامنے تو نہ ہوتا تو میں حمزہ کو یوں ہی چھوڑ دیتا کہ اس کی لاش کو جانور کھاتے پھرتے.
چیل کوے کھاتے، کیونکہ شہید کے ساتھ لوگ جتنا بدترین سلوک کریں اس کے درجات اتنے بڑھتے ہیں۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، اور ایک روایت تو صوفیہ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ آقا نے کہا تھا کہ حمزہ کا لاشا یہاں مت رکھو احد میں، یہ دور پڑے گا آنے جانے میں، اسے بقی میں لے کر چلتے ہیں تاکہ میں بار بار اپنے چچا کے یہاں آتا جاتا رہوں۔ جب جنازہ اٹھا کر لوگ لے کر کے آگے بڑھے تو احد پہ زلزلہ آ گیا۔ سرکار نے کہا احد رک جا۔ عرض کی حضور کیسے رکوں، آپ تو میری امانت لے جا رہے ہیں۔ سرکار نے کہا تیری امانت کیا ہے؟ کہا حمزہ میری امانت ہے، یہ رہے گا تو لوگ قیامت تک یہاں آتے رہیں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ پھر احد کی امانت اسی کے پاس چھوڑ دو، اور وہاں دفن کر دیے گئے۔ حضرت شماس وہ صحابی ہیں، سب کی جنازہ پڑھی گئی، حضور نے ان کی جنازہ نہیں پڑھائی۔ سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ آپ حضرت شماس کی جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ سرکار فرماتے ہیں لوگوں جنازہ اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ اگر اللہ نے اس کی تقدیر میں جو بلندی لکھی ہے روحانی مرتبے کی بلندی، اس میں کہیں کمی رہ گئی ہو تو جنازے کی برکت سے پوری ہو جائے، گنہگار ہو تو مغفرت ہو جائے، اور مرتبے کی بلندی میں کہیں کمی رہ گئی ہو تو وہ جنازے کی برکت سے پوری ہو جائے۔ تو میں نے سب کا جنازہ پڑھایا، لیکن شماس کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھایا کہ شماس نے ایک عجیب کام کیا جنگ میں۔ کہا کیا کام کیا؟ عاشق ایسے ہوتے ہیں، وہ حضور کے ارد گرد چکر لگاتے تھے، ایسے دوڑتے تھے۔ کون؟ شماس۔ کیوں دوڑتے تھے پتہ ہے؟ حضور پہ تیر آتے تھے تو وہ بھورے کی طرح حضور کے ارد گرد یوں گھومتے تھے، تو جب ادھر سے تیر آیا تو یوں پیٹھ پہ لے لیا، ادھر سے آیا تو سینے پہ لے لیا، ادھر سے آیا تو بازو پہ لے لیا، اس طرح پورے تیروں کے اندر گھر گئے تھے وہ، اور جام شہادت نوش کیا۔ تو میرے آقا کہتے ہیں شماس نے ایسے انداز سے شہادت پائی کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ اس کو اب جنازے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے صحابہ، اس شاہ کی شان یہ ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اسی لیے جنازہ مشروع ہونے کے بعد دو جنازے نہیں پڑھے گئے قصدن، ایک تو رسول اللہ کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، ایک تو رسول پاک کا جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ان کی شان ہے۔ اور ایک تو جناب شماس کا جنازہ قصدن نہیں پڑھا رسول پاک نے، صرف اس لیے کہ اللہ نے ان کو جو مراتب لکھے تھے انہوں نے بغیر جنازے کے وہ مقام اپنی قربانیوں کی بنیاد پر پا لیا ہے۔ یہ صحابہ کا عشق رسول ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں اس طرف آنا ہوگا۔ یہ اصلاحی تنظیم، تسلیم اصلاح معاشرہ، تنظیم اصلاح معاشرہ، یہی آپ کے نزدیک آ کر پیغام دے رہی ہے کہ زبانی عاشق نہ بنو، کردار کے عاشق بنو۔ زبان کے غازی مت بنو، صرف گفتار کے نہیں کردار کے غازی بنو، ورنہ اقبال کہتے ہیں، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد رسول حضرت سید محمد قادری صاحب جے پور راجستھان، ماشاءاللہ دو اولاد رسول آپ کے ممبر اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ تشریف رکھیں آپ حضرات۔ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے خصوصی خطیب حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضروری اعلان یہ ہے کہ 18، 19 اور 20 نومبر کو سنی دعوت اسلامی کا عالمی سالانہ سنی اجتماع بمبئی وادی نور آزاد میدان میں ہو رہا ہے۔ جارڈن کے ادارے کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع بمبئی میں آزاد میدان میں ہوتا ہے۔ اسی اجتماع میں آپ تشریف لائیں اور اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا